الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومن کی یہ دو آیتیں ہیں۔ آیون عین کی جمع ہے، آنکھوں کو اللہ نے فرمایا آیون کہتے ہیں آنکھوں کو۔ صدور صدر کی جمع ہے، صدر کہتے ہیں سینے کو اور دل کو۔ سینہ کہہ کر دل مراد لیا جاتا ہے۔ اچھا، السمیع اللہ کی صفت ہے، سننے والا۔ البصیر اللہ کی صفت ہے، دیکھنے والا۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے یعلم خائنۃ الاعین، وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ ہی ہمیشہ حق کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہی ہمیشہ حق کا فیصلہ کرتا ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں بتوں میں سے، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، هو السمیع البصیر، سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ وہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اچھا، اس میں دو مضمون ہے۔ ایک مضمون تو یہ ہے کہ آنکھوں کی خیانت کیا ہے، آنکھوں کی خیانت کیا ہے۔ صبح تقریباً 3-4 تفسیریں میں نے اس آیت پر دیکھی۔ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر تفہیم القرآن ہے، ایک تفسیر ہے بر صغیر کے ایک بڑے اچھے عالم کی لکھی ہوئی، قاری ملا علی قاری پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام ہے تفسیر مظہری۔ میں نے ان 3-4 تفسیروں کا اس کے اوپر میں نے مطالعہ کیا۔ آنکھوں کی خیانت یہ ہے کہ جہاں اللہ نے جس چیز کو دیکھنے سے منع کیا ہے اس کو دیکھنا آنکھوں کی خیانت ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جہاں اللہ نے آنکھوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے وہاں دیکھنا یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ مثال کے طور پر کسی غیر محرم عورت کو انسان دیکھتا ہے، شہوت کی نظر سے نہیں، ویسے دیکھتا ہے، وہ بھی خیانت ہے۔ اس لیے اگلی آیت کے اس آیت کے ایک حصے میں اللہ نے فرمایا کہ بھئی اللہ جو وما تخفی الصدور، سینے میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ یہ وہ ارادہ ہے جب انسان آنکھ کی خیانت سے غلط ارادہ کرے، اللہ کرے تمہارے غلط ارادے کو بھی میں جانتا ہوں، تمہاروں کی آنکھوں کی خیانت کو بھی میں جانتا ہوں۔ لہٰذا آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے بنانے کے 5 راستے ہیں۔ سب ایمان بنتا ہے 5 راستوں سے۔ 5 چیزوں کا استعمال درست ہو جائے تو انسان کا ایمان بنتا ہے۔ ان میں سے 3 چیزیں انسان کے ظاہر میں اللہ نے رکھی ہے۔ آپ کی آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے۔ ان 3 چیزوں کو صحیح استعمال کرنے سے بات دل میں جاتی ہے اور ایمان بنتا ہے۔ کانوں کا استعمال صحیح ہو، آنکھوں کا دیکھنا درست ہو اور زبان سے بولنا صحیح ہو تو پھر ان تینوں کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے اور انسان کے دل ایمان سے بننا شروع کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو اندر اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کا دل ہے۔ آپ دل کے اندر اللہ کو مانتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ کی عقل ہے، آپ اپنی عقل اور شعور کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کی چیزیں اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی بنا نہیں سکتا۔
پھر آپ اس پر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات کو چلانے والا ایک ہی اللہ ہے، دو نہیں ہیں، تین نہیں ہیں، ہزاروں نہیں ہیں۔ یہ آپ اپنی عقل کے ذریعے، اپنے دل کے ذریعے جب عقل اور دل کو صحیح استعمال کریں گے تو ایمان بنے گا۔ ظاہری اعضاء میں آنکھوں اور کانوں اور زبان کا صحیح استعمال کرنے سے انسان کا ایمان بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان کو بنانے کا جو راستہ آنکھ ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے بھائی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دے کر پابندی لگائی ہے کہ اس کو غلط استعمال نہ کرو۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ جس چیز کے اوپر پڑتی ہے اس کے اثر کو فوراً دل کے اندر اتار دیتا ہے۔ نظروں کی حفاظت سے ایمان بنتا ہے، نظروں کی حفاظت سے تقویٰ آ جاتا ہے۔ لیکن آج کل جتنی اس بد نظری کے گناہ کے اندر امت مبتلا ہو رہی ہے، دوسری بار گناہ ہے جس کے اندر جو نا بھئی پورا معاشرہ تقریباً انوالو ہو چکا ہے۔ اس کو نکالنے کی ضرورت ہے اپنے اندر سے کہ بھئی اپنے آنکھوں کا استعمال صحیح کریں۔ اپنے آنکھوں کے استعمال میں جو نہ صرف عورت ہی نہیں ہے کہ ایک عورت غیر محرم ہے اس کو دیکھنا ہی گناہ نہیں، دنیا کی چیزوں کے اندر بھی اتنے بدمست ہو کر ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کی چیز ہے، ٹھیک ہے استعمال کریں، لیکن ان کے جو نا بھئی ان کی اتنی جو نا ان کے پاگل بننا، ان کے جو نا بھئی انہیں کو دیکھتا رہنا، یہ اللہ کے ہاں وہ چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ابھی میں پڑھ کے آیا۔ مکہ جب فتح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 بندے جہاں ملے ان کو قتل کر دو، 4 مرد تھے اور 2 عورتیں۔ فرمایا کہ یہ بیت اللہ شریف کے پردوں کے اندر بھی ملے تب بھی ان کی گردن اتار دو، ان کو ختم کرو۔ گستاخ رسول تھے وہ، 2 مرد اور 4 عورتیں۔ اور ان میں ایک عبداللہ بن سعد السرج تھا۔ یہ عبداللہ بن سعد السرج جو نا یہ مسلمان ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھپ گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا بھئی عام معافی کا اعلان کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی بھی بیعت کیجئے، یہ مسلمان ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کو اگنور کیا، قبول نہیں کیا، اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ پھر اس نے کہا آپ سے سب متوجہ نہیں ہوئے، 30 مرتبہ کہا تو آپ سے سب اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو بہت اذیت پہنچائی تھی۔ وہ جب چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے تمہیں کوئی عقل ہی نہیں آئی کہ بھئی کوئی بندہ اٹھ کر کھڑے ہو کر اس کی گردن اڑا دیتے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے سامنے تھے، حضرت عثمان لے کر آئے تھے تو ہم اس کو جان نہیں سکے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے دل کے ارادے کو ہم جان نہیں پائے، اگر ہم جان لیتے تو اس کو قتل کرنا ہمارے لیے کیا مشکل تھا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کم از کم آنکھ سے اشارہ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی شان یہ نہیں ہے وہ کسی کے لیے آنکھ سے اشارہ کرے۔ یہ اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں، اسی لیے ابن کثیر نے اس کو روایت بھی کیا ہم نے جو نا تفسیر میں، یعنی آنکھ سے اشارہ کرنے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک نبی کی شان نہیں ہے۔ تو جہاں آنکھ کو دیکھ کر کسی غیر محرم کو دیکھنا اور غیر محرم کو جو شہوت کی نظر سے دیکھنا، غلط ارادے سے دیکھنا تو ایک گناہ بڑھتا جائے گا نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی خیانت سے منع فرمایا۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء وعینی من الخیانہ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ کہ اللہ ان کے اندر سے جو نا خیانت کو نکال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی جو نا اس کے اوپر ہے۔ تو آنکھوں کو درست استعمال کرنے سے انسان کا ایمان بنتا ہے۔ آیت نمبر اس کے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اللہ خود البصیر ہے،
انسانوں کو دیکھتا ہے، اسی کے لیے کیا کرتا ہے؟ یقضی بالحق، اللہ دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے، لہذا اللہ کیا کرتا ہے؟ یقضی بالحق، اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان کمپلیٹلی حق کا فیصلہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے علاوہ کسی کو معبود بنا کے بیٹھے ہیں، کسی جو نہ بے بت کو، کسی مخلوق کو، کسی اور چیز کو، فرمایا کہ لا یقضون بشیء، یہ کسی چیز کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ جب صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں تو معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ معبود تو اللہ ہے جو السمیع ہے۔ آواز، معمولی آواز کیا ہے؟ آواز زبان سے نکلتے، ہم اس کو نہیں سنتے، اللہ کو اس کا بھی علم، اس کو اللہ سن لیتے ہیں۔ البصیر، اللہ تعالیٰ ہر طرف سے، ہر جگہ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ یہی صفات ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے فیصلے حق پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور وصلى الله تعالى على